الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذين أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ويوم يحشرهم اور جس دن اللہ رب العالمین جمع کرے گا جمیع سب کے سب کو یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس اے جنوں کی جماعت تم نے انسانوں کو اپنے لیے بہت فائدہ اٹھایا انسانوں سے قال تو کہیں گے اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض انسانوں میں سے وہ لوگ جنوں کی پیروی کی کہیں گے اے ہمارے رب ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِينَ أَجَّلْتَ لَنَا اور ہم پہنچ گئے اس وقت کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا قال النار تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے آگ مثواکم تمہارا ٹھکانہ ہے خالدین فیہا تم اس میں ہمیشہ رہو گے الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ رب العالمین چاہے ان ربک بے شک آپ کا رب حکیم خوب حکمت والا ہے علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مذمت کو بیان فرمایا ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو پوچھتے ہیں، دوسروں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں یا دوسروں کو اختیار کا مالک سمجھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے نبی آپ انسانوں سے اور جنوں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب اللہ رب العالمین آپ سب کے سب کو جمع کرے گا اور پھر تم سے پوچھے گا کہ جو تم دنیا کے اندر کر کے آئے ہو، یعنی جنوں اور انسانوں سے، اور پھر انسان جو ہیں ان میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کوتاہی ہو گئی کہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے غلط کام کیے یا پھر ہم نے آپ کی جو توحید تھی اس کے اندر دوسروں کو شریک کیا، تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ یہ پشیمان ہو گئے۔ پھر رب تعالیٰ ان سے کہے گا جو تم نے کیا تھا کر لیا، اب تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے اور تم اس کے اندر ہمیشہ رہو گے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے انعام میں اترتے ہیں، انعام بادل کو کہتے ہیں، پھر انعام سے یہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں اور جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کے اوپر مشورہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ یہاں اس بات کو کچھ شیاطین اچک لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، پھر اس کو اپنی طرف سے لگا لپٹا کے خوبصورت اور مزین کر کے انسانوں کو بیان کرتے ہیں۔ 100 میں سے ایک سچی تو پھر انسان کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ساری باتیں سچ ہیں ان کی، یہ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ تو بڑے پہنچے ہوئے۔ دراصل اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو پہنچے ہوئے کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، یہ شیاطین ہیں۔ تو یہ کہاں سے باتیں سنتے ہیں؟ یہ شیاطین ان کو باتیں سناتے ہیں اور ان کو خبریں دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت کو بیان فرمایا۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو تم نے یہ کیا اس کے عوض تمہارے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، آگ ہے، تمہارا یہی ٹھکانہ ہے، اور خالدین فیہا تم نے اس کے اندر ہمیشہ رہنا ہے الا ما شاء اللہ سوائے مگر جو اللہ رب العالمین چاہے۔ اس جملے کی علماء مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ آگ کے اندر یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ رب العالمین کچھ مخصوص وقت ہے اس کے اندر
تب بھی ان کو عذاب ملے گا آگ کے عذاب سے ہٹا کر کے اس کو جیسے کہ سردی اور ٹھنڈ کا عذاب ہے، برف کا عذاب ہے، وہ عذاب دیا جائے گا۔ جس طرح آگ انسان کو جلا دیتی ہے اس طرح زیادہ ٹھنڈ، زیادہ برف یہ بھی انسان کو جلا دیتی ہے، تو اللہ رب العالمین ان کو یہ عذاب دے گا۔ مفسرین علماء نے اس جملے کی یہ تفسیر کی ہے۔ اگر رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان ربک، بے شک آپ کا رب، حکیم خوب، غالب حکمت والے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، ہر چیز کو اس نے بنایا ہے اور بے سود اور بے فائدہ نہیں بنایا، علیم اور سب کچھ جاننے والا ہے جو تم کچھ کر رہے ہو۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔